کلپ نمبر 676۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 63 سے 65 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزین لهم الشیطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ: اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان کر کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف جتنے رسول بھیجے انہوں نے بھی آپ کی طرح اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جبکہ شیطان نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر دیا، تو دنیا یا آخرت میں شیطان ہی ان کا ساتھی ہے اور وہ نہایت برا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت شیطان کی مدد انہیں کوئی نفع نہ دے گی، بلکہ اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے کہ صرف آپ علیہ السلام کی قوم نے ہی آپ کو نہیں جھٹلایا، بلکہ آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات اور معاملات کے احکام وغیرہ۔ یوں آپ کے بیان کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو جائے، اور ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے احکام اور حقائق بیان کرنے کا منصب۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے احکام کو بیان کرنے اور خاص لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب اصلاً نبی کریم علیہ السلام کا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے زمانہ در زمانہ ان کے وارثوں کا ہے۔ چنانچہ علماء ظاہر واضح بیان کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کا تصفیہ کرتے ہیں جو ان کے ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں، اور علماء باطن صحیح کشف کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کو دور کرتے ہیں جن کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا مشرب ہے اور اسے تھامنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ یہ دین کے ستون اور مسلمانوں کے سلطان ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ ترجمہ: اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس آیت سے اللہ عز و جل نے پھر اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کو بیان فرمایا ہے۔
چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد سرسبزی اور شادابی بخش کر زندہ کر دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے اور غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قادر برحق زمین کو اس کی موت یعنی نشو و نما کی قوت فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے۔ وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک زندہ کرنے پر قادر ہے۔